آج پھر اہل بیت کے اس تذکرے میں ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی واقعہ حضرت امام حسن عسکری سے ہی منسوب ہے، اور وہ سچا اور پیارا واقعہ جس میں واقعہ بھی، ان کی عظمت بھی، اور ہمیں کیا حاصل ہوگا ضرور سنیے گا۔ وہ رزق ہے، وہ سواری ہے، وہ گھر ہے، وہ عزت ہے، وہ شان و شوکت ہے، وہ درہم دینار ہیں، وہ مال اور ہیرے جوہرات چاہیے آ جاؤ، دولت رزق بے انتہا پائیں۔ آج بتائیں گے حضرت طارق محمود صاحب اس ویڈیو کلپ میں حسن عسکری علیہ السلام کا کیا ہوا عمل۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، لیٹس سی۔ مجلس ہے، بہت پا رہے ہیں، بہت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ ان مجالس اور محافل کو پھیلا رہے ہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ، انسانیت کا درد، دکھی انسانیت کا غم، یہ آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ اور سوغات ہے۔ آئیں پھر آج پھر اہل البیت کے اس تذکرے میں ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی واقعہ حضرت امام حسن عسکری سے ہی منسوب ہے، اور وہ سچا اور پیارا واقعہ جس میں واقعہ بھی، ان کی عظمت بھی، اور ہمیں کیا حاصل ہوگا ضرور سنیے گا۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت امام حسن عسکری کا ایک پاس قلم ہے، اور آپ قلم لکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں تو پر قلم خود اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ نماز کا وقت آتا ہے، ایسی ہستیاں نماز کہاں چھوڑتی تھیں، ایسی ہستیاں عبادات کہاں چھوڑتی تھیں، ایسی ہستیاں حلال حرام کی پہچان یہ ہستیاں نہ کریں تو پھر کہاں سے ملیں گی؟ تو کہا میں اس اشتیاق سے ڈوبا، بغداد کے ایک گاؤں میں میری زندگی کے دن رات گزرے سے وہاں سے نکلا، سفر کرتے کرتے شیخ کی خدمت میں، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ آپ قلم سے کچھ لکھ رہے تھے، وہ خط تھا، کوئی رکا تھا، کوئی واقعہ تھا، کوئی کتاب تھی۔ فرمایا اچانک نماز کا وقت ہوا، آپ نے کہ غلام نے آ کے فرمایا نماز کے لیے صلاح، فرمایا قلم چھوڑ دیا، آپ نماز پہ تشریف لے گئے، قلم خود بخود چلنا شروع ہو گیا۔ میں حیران اس قلم کو دیکھ رہا ہوں، جو چیز میں نے سنی تھی 100% ویسی کی ویسی، 100% وہی کی وہی۔ مجھے حیرت ہوئی، اور بہت حیرت ہوئی، اور حیرت کی انتہا ہوئی کہ یہ کیا ہے، اور یہ قلم کیا ہے، اور یہ کیا ہے، اور یہ نظام کیا ہے۔ کہا مجھے بہت حیرت ہوئی۔ شیخ بہت دیر تک نماز، پھر نماز کے بعد تسبیحات، تسبیحات کے بعد اذکار، اذکار کے بعد پھر دعا میں مشغول رہے۔ پھر آپ تشریف لائے، آپ آ کے اپنی نشست پر بیٹھے، چمڑے کا ایک دسترخوان، چمڑے کی ایک نشست تھی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ تو فرمایا آپ کے بیٹھتے ہی قلم خود بخود رک گیا۔ میں نے شیخ سے پوچھا کہ شیخ، میں نے آپ کی کرامات میں ایک کرامت یہ بھی دیکھی، بہت کرامت ہے آپ کی، یہ بھی کرامت میں نے دیکھی، اور اس کرامت کو میں حیران ہوں دیکھتے ہوئے کہ کیا ہے، قلم خود بخود چل رہا ہے۔ فرمایا جتنی دیر میں نماز میں رہتا ہوں یہ قلم خود بخود چلتا ہے، اور اگر میں قیامت تک نماز میں رہوں، سجدے میں رہوں، عبادت میں رہوں، تسبیح میں رہوں، تلاوت میں رہوں، دعاؤں میں رہوں، آہوزاری میں رہوں، قلم چلتا رہتا ہے اور غیبی علوم لکھتا رہتا ہے۔ لتنی وحبی، غیبی علوم، ان علوم کا دنیا میں، کائنات میں کسی عقل مند سے عقل مند کا کوئی تعلق نہیں، دانشور سے کوئی تعلق نہیں، غیبی علوم لکھتا رہتا ہے۔ میرے دل میں آواز آئی کہ میں شیخ سے یہ راز تو پوچھوں۔ فرمایا میرے دل کی کیفیتوں کو صاحب کشف، صاحب کمال تھے، کیوں نہ ہوں، کشف و کمال اسی در سے ملا ہے، بڑے بڑے اولیاء کو، بڑے بڑے صالحین کو، بڑے بڑے بزرگوں کو۔ تو میں میرے سوال کو بھانپ لیا، فرمانے لگا پوچھتے ہو کہ یہ علم کہاں سے ملا؟ فرمایا لمبی رکعتوں سے، اور رکعتوں میں لمبی صورتوں میں، اور لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا بہت زیادہ کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھنے میں نے یہ عمل یہاں سے لیا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اپنی نمازوں میں سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، کثرت لفظ کثرت آیا ہے، اس کثرت میں 10 بار، 100 بار، 50 بار، 1000 بار، جتنی زیادہ لفظ کثرت آیا ہے، فرمایا جو اپنی نمازوں میں سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے، تسخیر خلائق کے لیے یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ آپ یہاں لفظ سمجھیں، تسخیر خلائق، یعنی اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے، قلم بھی مخلوق ہے، اس کے اندر سیاہی بھی مخلوق ہے، نہ قلم رکتا ہے نہ سیاہی ختم ہوتی ہے، یہ تسخیر خلائق ہے۔ اللہ، یہ تسخیر خلائق ہے۔ فرمایا مجھے جو ملا ہے نماز سے ملا ہے، اور نماز کے اندر کثرت سے سورۃ اخلاص سے ملا ہے،
اور پھر فرمایا تسخیر خلائق کے لیے بہت باکمال عمل ہے اور میں تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو کیا کر۔ تسخیر خلائق، مخلوق، رزق مخلوق ہے، سونا چاندی مخلوق ہے، ہیرا مخلوق ہے، یہ ڈالر مخلوق ہیں، یہ رقبہ، یہ زمین، یہ چیزیں، یہ گاڑی، یہ سب مخلوق ہے، میرے رب کے علاوہ سب مخلوق، اللہ خالق ہے۔ فرمایا تسخیر خلائق کے لیے یہ عمل میں نے زندگی بھر کیا۔ ہمیں عمل بھی اسی گھر سے ملیں گے، ہمیں ایمان بھی، ہمیں سجدے بھی، ہمیں تلاوت بھی، ہمیں تسبیح بھی، ہمیں سخاوت بھی، ہمیں مانگنا بھی اسی در سے ملے گا۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ تسخیر خلائق، تسخیر خلائق کے لیے۔ اور یہ حاجت مند جو بندہ گیا تھا شیخ کی کرامت کو دیکھنے کے لیے، اب اس کا بیان ہے کہ میں نے سینکڑے لوگوں کو یہ عمل بتایا، سینکڑوں لوگوں کو عمل بتایا، اور فرمایا جس جس کو بتایا، کوئی مجھے کم ملا، کوئی کہاں ملا، اور تھوڑے عرصے کے بعد ملا، کوئی زیادہ عرصے کے بعد ملا، جس کو میں نے یہ عمل بتایا تسخیر خلائق تھی۔ اب آپ دیکھیں، آپ مخلوق کی کوئی نعمت جاننا پانا چاہتے ہیں، وہ رزق ہے، وہ سواری ہے، وہ گھر ہے، وہ عزت ہے، وہ شان و شوکت ہے، وہ درہم دینار ہے، وہ مال اور اللہ کے خزانوں سے لینا ہے، یہ سب مخلوق ہے، تسخیر خلائق ہے، یہ سب مخلوق ہے۔ خالق سورت نماز کے اندر کثرت سے سورت اخلاص، اس کی برکت سے خالق ان چیزوں کو مطیع کر دیتا ہے، کہتے ہیں میرے بندہ ہے، یہ میری سورت اخلاص میری سب سے وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، جا مخلوق تجھے میں اس کا غلام بناتا ہوں، جا مخلوق اب اس کا پیچھا نہ چھوڑ، جا مخلوق وہ رزق کی شکل میں، مخلوق وہ سواریوں کی شکل میں، وہ بڑے گھر، عزت، شان و شوکت، بادشاہت کی شکل میں اللہ پاک مخلوق کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا طاقتور عمل ہے، کتنا عجیب عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں یعنی جب تسخیر خلائق ہو جائے، قلم بھی تو مخلوق ہے۔ لوگوں نے اللہ سے کیسا، ان ہستیوں نے اللہ سے، ان عالی مقام بزرگوں نے اللہ سے کیسا تعلق بنایا اور مخلوق کو بنوایا۔ وہ سینے میں راز لے کے چلے جاتے ہیں، نہیں، اس کو بتایا کہ تو بھی اگر چاہتا ہے اور تسخیر خلائق چاہتا ہے، حالانکہ آپ یہ فرما دیتے یہ عمل کر تیرا بھی قلم چلنا شروع ہوگا، یقیناً ہوتا، کیونکہ اس میں اس ہستی کی، ہمارے اہل البیت بہت بڑی ہستی ہیں، ان کی اجازت بھی شامل تھی، ان ہستیوں کی توجہات شامل تھی، لیکن آپ نے ایک لفظ فرمایا جامع تسخیر خلائق، کہ اگر تم ساری خلائق کی تسخیر چاہتا ہے پھر یہ عمل کر۔ اور اس نے کرنا شروع کیا، اور وہ کہتے ہیں میں نے سینکڑوں کو بتایا، اور جس نے کیا اس نے جھولیاں بھری، جس نے کیا اس نے مرادیں پائیں، جس نے کیا اس نے زندگی میں کامیابیاں پائیں، جس نے کیا عزتیں اور شان و شوکتیں پائیں۔ آپ بھی کریں، سورت اخلاص اپنی نماز میں، اپنی نفلوں میں، اپنی رکعتوں میں کثرت سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، پڑھتے جائیں۔ کوئی قبولیت کا لمحہ، کوئی قبولیت کی گھڑی، کوئی قبولیت کا ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ کریم غیب کے خزانے سے قبول فرما کے تسخیر خلائق کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور پھر میں ایک اور بات عرض کروں، تسخیر خلائق جب ملتی ہے اکیلی فرد کو نہیں ملتی، نسلوں کو ملتی ہے، فرد کو نہیں ملتی، نسلوں کو ملتی ہے۔ آپ بھی یہ ان عظیم ہستیوں کا عمل اپنی زندگی میں لے لیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، لوگوں کو بتائیں، یہ میری محرم کی جتنی مجالس ہیں لوگوں میں عام کریں، لوگوں میں پھیلائیں، چھوٹی چھوٹی مجالس، کسی کا گھر آباد ہو جائے، کسی کی زندگی آباد ہو جائے، اس کا کام بن جائے، اللہ پہلے آپ کا کام بنائے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ پہلے آپ کا بنائے گا۔ حضرت صاحب نے جو عمل بتایا ہے وہ عمل اس طرح آپ کر لیں، وہ عمل کرنے سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا، عزت، دولت، بنگلہ، گاڑی بے شمار ملے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔